آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے ایک ایسی بات شیئر کروں گا جو شاید آپ کی زندگی کو دیکھنے کا نظریہ بدل دے۔ آج ہم بات کریں گے اسماء الحسنی کو آپ اپنی عام زندگی میں کیسے ایکٹیویٹ کر سکتے ہو، تاکہ ہم صرف ان ناموں کو پڑھیں نہیں بلکہ ان کے ذریعے سے جینا شروع کریں۔ پر سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ تفعیل یعنی ایکٹیویشن کا اصل مطلب کیا ہے۔ شارٹ میں اس کا مطلب ہے استعمال یعنی یوز کرنا، اور ایکٹیویشن کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ تعطیل یعنی ڈی ایکٹیویشن یا کسی چیز میں رکاوٹ ڈال دینا۔ آج اگر ہم سوچیں تو اسماء الحسنی کے علم کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اسماء الحسنی کی ڈی ایکٹیویشن ہو گئی ہے، اور ہاں، ہم یہاں اس کا الٹا کرنے آئے ہیں۔ ہم اس علم کو آن کرنے، اس کا صحیح استعمال کرنے اور اپنی زندگیوں میں انہیں ایکٹیویٹ کرنے آئے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ہم خود ذاتی طور پر ان ناموں کی صفت، ان کی ایٹریبیوٹس کو اپناتے ہیں۔ یعنی میرے پاس ابھی ایک لسٹ رکھا ہوا ہے جو آپ کے سامنے اسکرین پر آئے گا انشاءاللہ، یا آپ اسے ڈسکرپشن سے ڈاؤن لوڈ کر سکو گے۔ یہ لسٹ بیان کرتی ہے کہ اسماء الحسنی میں تقریباً 54 نام ایسے ہیں جن سے آپ ڈائریکٹلی پکارے جاتے ہیں۔ جی ہاں، آپ ڈائریکٹلی ان ناموں سے بلائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کیا اللہ کا نام الحی زندہ نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وہ زندہ الحی کو مردہ سے نکالتا ہے۔ آپ اس آیت پر غور کرو، کیا اس نے آپ کو خود الحی نہیں کہا؟ ہاں بے شک اس نے آپ کو الحی کہا، جبکہ اس کا اپنا خود کا نام الحی ہے۔ یعنی اس نے آپ کو اپنا نام دے دیا، اور آپ اسے اپنے لیے بہت ہی بڑا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ نام مل گیا ہے۔ ایک اور مثال لیجئے، اللہ کا نام الرؤوف بہت شفقت کرنے والا ہے، تو کیا اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں فرمایا مومنین کے ساتھ رؤوف اور رحیم ہے؟ اس نے انہیں اپنا نام دے دیا اور رحیم بھی دے دیا۔ اب تیسرا نام دیکھیے، اللہ کا ایک نام ہے المومن، تو ہمارا نام کیا ہے؟ المومن، مومنین، آپ مومن ہیں۔ یعنی اللہ نے آپ کو اپنا نام دیا اور آپ کو اس نام سے پکارا۔ تو پھر ذرا سوچئے، قرآن میں جو آتا ہے اور آدم کو تمام اسماء یعنی نام سکھا دیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم ان چیزوں سے نہیں پکارے جائیں گے تو آدم علیہ السلام کو کیا سکھایا گیا تھا؟ اور ہم نے زمین میں خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کس چیز پر بنایا اگر یہ نام موجود ہی نہیں ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے اس دنیا کو کنٹرول کرنے کا سب سے طاقتور ٹول، سب سے طاقتور ہتھیار اسماء الحسنی ہو سکتی ہے۔ ہاں بے شک ہو سکتا ہے، یعنی وہ سب سے بڑا ہتھیار جو آدم علیہ السلام کو ملا تھا۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ بس اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے تاکہ آپ سے کہے نہیں، تمہارا اس ٹول، اس ہتھیار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چلیے آئے ہم ان ناموں کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ جیسے اللہ کا نام ہے التواب، توبہ قبول کرنے والا، تو کیا قرآن نہیں کہتا بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والوں التوابین کو پسند کرتا ہے؟ یعنی آپ کا نام التواب ہے، اور وہ بھی الف لام کے ساتھ اسپیسیفک کیا گیا ہے۔ اور دنیا میں بھی لوگوں کو کبیر یعنی بڑا کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نام میں سے ایک نام ہے الغنی، یعنی بے نیاز یا امیر۔ اور بے شک آپ خود کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ غنی بننا چاہتے ہیں، آپ امیر بننا چاہتے ہیں، یعنی آپ اس کے نام پر کام کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو غنی ہو اسے بچنا چاہیے۔ ایک اور آیت میں یہود کہتے ہیں اور ہم اغنیا، امیر ہیں۔ یہاں تک کہ لفظ اغنیا، امیر لوگ بھی قرآن میں آیا ہے۔ کیا آپ اپنے لیے ان ناموں کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں، جبکہ اس نے خود آپ کو یہ نام دیے ہیں؟ اور اللہ کا ایک اور نام ہے الشہید۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام الشہید ہے، اور اس نے قرآن میں فرمایا ہے اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، ایک شہید نکالیں گے، اور رسول تم پر گواہ، شہید ہوں گے۔ اور یہ بات واضح ہے، آپ صرف یہاں اسے ایکٹیویٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ پرسنلی اس نام سے پکارے جا رہے ہیں۔ اور القوی یعنی طاقتور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، یہ تو اسماء الحسنی میں سے ایک ہے۔ تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جہاں فرمایا گیا ہے بہترین شخص جسے آپ اجرت پر رکھیں وہ قوی اور امین ہے۔ یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ایک جن عفریت نے کیا کہا تھا؟ بے شک میں اس پر قوی اور امین ہوں۔ یہاں تک کہ عفریت کو بھی قوی کہا گیا۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ سبحان اللہ بہت ہی عجیب ہے۔ انہوں نے بادشاہ سے کیا کہا تھا؟ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفیظ اور علیم ہوں۔ اور یہ ایک کمپاؤنڈ نیم ہے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے اسے اپنے لیے استعمال کیا۔
اور انہوں نے یہ بہت ہی بڑی ڈیمانڈ آخرکار کیوں کی؟ کیونکہ یہ ایک ایکویشن کی طرح ہے۔ انہوں نے کہا جب میرے پاس یہ نام اور صفت یعنی حفیظ اور عالم موجود ہے تو میں یہ کرنا جانتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے بھی فرمایا تھا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہترین میزبان ہوں، خیر المنزلین ہوں؟ اور یہی لفظ اللہ کے لیے دعا میں بھی آتا ہے، اے میرے رب تو بہترین اتارنے والا خیر المنزلین ہے۔ آپ نے دیکھا انبیاء اسماء الحسنہ کو کس طرح سمجھتے تھے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بس ان کے نصیحت سنیں گے، ان پر وظیفے کریں گے، بس اتنا ہی ہم چاہتے ہیں۔ پر ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پر اس کا دائرہ اتنا چھوٹا نہیں ہے بلکہ بہت بڑا ہے۔ چلے میں اسے اور واضح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں کوئی ڈاؤٹ باقی نہ رہے۔ اللہ کا نام العزیز زبردست ہے، تو قرآن کہتا ہے عزیز کی بیوی نے کہا، اور اللہ کا نام المالک یعنی بادشاہ ہے، تو قرآن کہتا ہے بادشاہ یعنی المالک نے کہا میں نے 7 گائیں دیکھی ہیں۔ اور اللہ کا نام الکریم بھی ہے، تو قرآن میں انسان کو بھی الکریم کہا گیا، اور یہاں تک کہ کتاب کریم اور رسول کریم بھی کہا گیا۔ آپ شاید سوچیں کہ ہم عالم تو ہو سکتے ہیں پر علیم نہیں ہو سکتے، پر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور ہم نے اسے ایک علیم لڑکے کی خوشخبری دی۔ اور حلیم یعنی بردبار کے بارے میں آیا ہے، بے شک ابراہیم بہت حلیم اور نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ اور السمیع اور بصیر انسان کے بارے میں آیا ہے، تو ہم نے اسے سمیع یعنی سننے والا اور بصیر یعنی دیکھنے والا بنا دیا۔ یہاں تک کہ الاعلیٰ یعنی سب سے اونچا، جو ہم سجدے میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، کیا انسان اس صفت تک پہنچ سکتا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا، ہم نے کہا مت ڈر، بے شک تو ہی اعلیٰ رہے گا۔ اور مومنین سے فرمایا، اور تم ہی علونا سب سے اونچے رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ ہے ایکٹیویشن، یعنی آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کے مقابلے میں اعلیٰ بن گئے اور ایک اونچے مقام والے انسان بن گئے۔ اور اللہ کا نام العظیم قرآن میں لوگوں کے لیے آیا، کسی عظیم آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ اور اللہ کا نام الاول صحابہ کے لیے آیا، اول لوگ مہاجرین میں سے۔ اور الشکور نوح علیہ السلام کے بارے میں آیا، بے شک وہ ایک شکور بندہ تھا۔ اور ہمارے پاس ایسی 54 نام کی پوری لسٹ ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے، الہادی، الولی، المولا، البار، الرب، یہاں تک کہ خیر الرازقین جس کا مطلب ہے رازقین، اور یہ بھی موجود ہے۔ مان لیں آپ اگر کسی کمپنی کے مالک ہیں تو آپ اپنے ملازموں کے لیے رازق ہیں۔ اور الغافرین یعنی معاف کرنے والا، اور راحمین یعنی رحم کرنے والا، اور الماکرین، الحاکمین، یہ سب کچھ دنیا میں موجود ہیں۔ تو میرا مقصد اس سیریز میں کیا ہے؟ میرا مقصد ہے کہ آپ کے دلوں سے وہ خوف ختم کرنا کہ آپ ان ناموں کو ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے۔ شیطان دراصل ان اسماء کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا چاہتا ہے۔ ان ناموں کو بہت ہی شدید جنگ کا سامنا ہے۔ اگر انسان ان ناموں کے ذریعے سے اپنی زندگی کی ڈائریکشن طے کرے تو وہ آزاد ہو سکتا ہے، کیونکہ اسماء الحسنہ ایک مضبوط حصار بنتی ہے، ایک پروٹیکشن بنتی ہے۔ پر اصل مسئلہ صرف ناموں کو زبان سے دہرانا نہیں ہے، بلکہ ان کی صفت کو پریکٹیکلی اپنانا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تفعیل یعنی ایکٹیویشن کا یہ مطلب ہے کہ میں زبان سے تسبیح پر اسے دہراتا ہی رہوں، یا کاغذ اور قلم لا کر ان ناموں کو لکھوں؟ ہم اس خزانے کو اپنے پریکٹیکل زندگی میں کیسے لائیں؟ آپ دعائیں تو مانگتے ہوں گے، پر ان دعاؤں کا جواب ویسے نہیں آتا جیسے آپ چاہتے ہو۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ اللہ کو صرف ندا یعنی پکار رہے ہو، اسماء الحسنہ کے ذریعے سے دعا نہیں کر رہے ہو آپ۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب ایک بار بنا ناموں کے پکارا اور دوسری بار اسماء الحسنہ کے ساتھ دعا کی تو نتیجے میں کتنا زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اور سیدنا ایوب علیہ السلام کو اپنی بیماری سے شفا کیسے ملی؟ وہ پریکٹیکل طریقہ، وہ انبیاء کا راز جس سے اسماء الحسنہ آپ کی زندگی میں ڈائریکٹلی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور دعائیں تیزی سے قبول ہو جاتی ہیں، یہ سب ہم پریکٹیکلی سمجھیں گے اس ویڈیو کے تیسرے پارٹ میں۔ اور جیسے کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ میں نے خوابوں کی تعبیر کی ایک سروس شروع کی ہے۔ اگر آپ اپنے خواب مجھ سے تعبیر کروانا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے خواب کے ذریعے سے آپ کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے، تو ڈسکرپشن میں ایک لنک میں نے دیا ہے، وہاں جا کر اپنے ڈریم ڈیٹیلز کو آپ پوری طرح سے اچھے سے فل کریں اور اسے مجھے بھیجیں۔ اور اس کے چارجز میں نے بہت ہی زیادہ افورڈیبل رکھے ہیں آپ کے لیے،
تاکہ سبھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اس سیریز کو اپنے چاہنے والوں، اپنے دوستوں اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔